الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. और बताओ जिस दिन हम इन सब को इकट्ठा करेंगे फिर हम कहेंगे उन लोगों को जिन्होंने शिरक का इर्तिकाब किया होगा कि तुम भी यहाँ अपनी जगह ठहरो और तुम्हारे वो शरीक भी जो तुमने अल्लाह के मुकाबले में बना रखे थे, फिर हम उनके दरमियान दूरी और जुदाई डाल देंगे और उनके शरीक कहेंगे तुम हमारी तो कभी इबादत नहीं करते थे, अल्लाह गवाह है हमारे और तुम्हारे दरमियान, बेशक हम तो तुम्हारी इबादतों से बिल्कुल बेखबर और लाइलम। मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस 11वें पारे की आयत नंबर 28 और 29 में यहाँ दुनिया में इंसानों को 2-3 बातों का दर्स दिया है जो उनकी नजात और उनके अकीदे के लिए बहुत अहमियत रखता है। सबसे पहली बात इस आयत करीमा में ये बयान हुई है वयौम नहशुरुहुम जमीअन, कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन का इन लोगों को बता दे कि जब हम इन सब को एक जगह इकट्ठे करने वाले हैं, ये इस्लाम का और ईमान का
بنیادی رکن ہے کہ آخرت کے اور قیامت کے نام سے ایک دن آنے والا ہے جب اللہ رب العالمین سارے جانداروں کو اکٹھا کرے گا. وہاں انسانوں اور جنوں سے حساب لیا جائے گا. اس کائنات کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا کہ ہم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے. کسی ایک انسان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. سارے کے سارے وہاں اللہ کے پاس جمع ہو. ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنے بھی باشعور اور عقل والے ہیں جن کو اللہ نے مکلف ٹھہرایا تھا سارے کے سارے اللہ کے سامنے غلام بن کر آنے والے ہیں. ذرا سنیے اللہ فرماتے ہیں لقد احصاهم وعدهم عدا. اللہ نے ایک ایک کو گن کر رکھا ہے اور سب کو اللہ نے وہاں جمع کرنا. یعنی کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا کہ شاید میں کروڑوں خربوں انسانوں میں بچ جاؤں اللہ مجھے بھول جائے. فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہر ایک نے اکیلا وہاں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. کوئی دائیں بائیں نہیں. اکیلا ہر ایک اپنے عمل کے لیے اللہ کے سامنے وہاں آنے والا. اگر کسی شخص کے دماغ میں یہ فطور ہو پتہ نہیں میں نے جانا ہے کہ نہیں جانا, پتہ نہیں میرا حساب ہونا ہے کہ نہیں ہونا, اس کا تو دین اور ایمان ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ نے ایک نصیحت کے لیے فرمایا کہ یاد کرو اس دن کو جب ہم نے سب کو جمع کرنا ہے. اور اگر انسان کو یہ ایمان ہو, یہ یقین ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے, اگر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہو اور کبھی اس کو بھولتا نہ ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ نے مجھے کھڑا کرنا ہے, وہ انسان کبھی کسی انسان پر ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا. وہ انسان کبھی کسی کو دھوکہ اور فراڈ کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر وہ بندہ اتنا یاد رکھے کہ میں نے آج جو کرنا ہے اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے, اس کا ایمان اتنا ہو, وہ شخص کبھی دنیا کے اندر نہ اللہ کی نافرمانی کرے گا نہ انسانوں پر ظلم کا ارتکاب کرے گا. یہ اس ایمان کا فائدہ ہے. جب سارے جمع ہوں گے اللہ نے آگے ایک منظر بیان کیا ہے جو آج کا ہمارا اصل درس ہے. فرمایا وہاں اللہ رب العالمین ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم. حشر کے میدان میں جب سارے انسان, نبی بھی, فرشتے بھی صفوں میں ہوں گے, اولیاء, شہداء اور عام انسان سارے ہوں گے, اللہ رب العالمین ان سب میں سے ایک گروہ کو کہیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا ہوگا کہ تم ذرا سائڈ پر ہو جائے. ان سب سے اللہ ان کو الگ کرے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں اب تم نے ان سب سے الگ ہو کر اس لائن میں کھڑے ہونا, اور صرف تم نے نہیں, وَشُرَكَاؤُكُمْ تمہارے وہ خدا, تمہارے وہ شریک جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے ان کو بھی باہر نکالو. جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو عام انسان یہ سمجھتا ہے
یہ جو شرک سے منع کیا گیا ہے، شرک کرتے، اس کا مطلب شاید صرف اتنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، وہ تو میں نے کبھی کسی کو نہیں کیا. عام انسان اتنا سوچتا ہے. لیکن اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں، اگر آپ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، تو وہاں یہ بھی شرک اور اللہ کے ساتھ برابری کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے دعا بھی کرتا ہے، مشکل میں اس کو پکارتا ہے، مصیبت میں اس سے امید رکھتا ہے کہ وہ میری تکلیف کو دور کرے گا، یہ بھی شرک ہے. یہ دعا دنیا میں سب سے بڑی عبادت ہے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. الدعاء هو العبادہ. ایک مسلمان آج اتنا سبق بھی اسے پتا نہیں کہ دعا اس دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دعا اگر عبادت ہے تو ذرا اپنے دماغ اور تصور میں یہ ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے شرک کو دوڑائیں کہ لوگوں نے کس کس کا نام غوث اعظم رکھا ہوگا. سب سے بڑا مددگار یہ غوث اعظم کا ترجمہ ہوتا ہے. مشکل کشا، مصیبت دور کرنے والا. آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان کس کس کو مانتا ہے؟ دستگیر، تکلیف کے وقت مدد کرنے والا، غریب نواز، گنج بخش، غریبوں کو دولتیں اور خزانے دینے والا. آج کلمہ پڑھنے والوں نے کس کس کے نام رکھے؟ پھر بندہ سمجھتا ہے شرک تو میں کرتا کہ میں نے کب کسی کو سجدہ کیا. اس دنیا میں سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مشکل اور مصیبت میں امید رکھی جائے کہ وہ میری مدد کرے. آج دیکھو قرآن نہ پڑھنے کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک شخص عقل مند ہے، اس کا دماغ دنیا کے معاملات میں کام کرتا ہے، لیکن وہ اولاد مانگنے کی باری آئے، رزق میں برکت طلب کرنے کی باری آئے، مشکل اور مصیبت میں کسی کو پکارنے کی باری آئے، کس کو پکارتا ہے؟ نعرے کس کے لگاتا ہے؟ اگر میں لفظ بولوں، بہت سے ممکن ہے بیچارے لا علم بھائی غصہ کرے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں گاڑیوں پر، دکانوں پر، جلسوں میں یا علی مدد کے نعرے لگتے، سنے ہوں گے آپ اسی معاشرے میں پڑے ہوئے. اس کا معنی کیا ہے؟ اے علی میری مدد کرو، اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں. اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ اے علی مدد کرو، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا. قرآن کی آیت ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کرتا ہے. کتنی آیات ہیں کہ اللہ بتاتے ہیں تمہیں کوئی تکلیف آئے اللہ کے علاوہ اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. قرآن کی آیت کہ اسے اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. اس سے بڑھ کر اللہ تمہیں کیا بتائے، کیسے سبق پڑھائے. لیکن دیکھو کہ جس اللہ کی یہ صفت ہے سمیع سننے والا، جس اللہ کی یہ صفت ہے بصیر دیکھنے والا، جس اللہ کی یہ صفت ہے علیم علم رکھنے والا، جس اللہ کی یہ صفت ہے قدیر ہر قدرت کا مالک، جس اللہ کی یہ صفت ہے شہید ہر چیز پر وہ گواہ ہے اور اس کے علم میں ہوتی ہے، اس کو نہیں پکارتے، اس کو نہیں بلاتے. کس کو بلاتے؟ اب ذرا قرآن کی آیت سنی، میں صرف ترجمہ کروں گا. غصہ لگے تو سمجھ لیں کہ ہماری لا علمی ہے، قرآن سے جہالت کی مثال. اب ذرا قرآن کی آیت سنی. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. دنیا میں اس سے بڑا گمراہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ صرف ترجمہ کروں گا.
یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ دعا اس سے کرتا ہے، پکارتا اس کو، آواز کس کو دیتا ہے؟ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی پکار سنتا ہے نہ اس کو جواب دے سکتا۔ فرشتے کو بلا لیں یا جبریل، کسی نبی رسول کو بلا لیں یا رسول، کسی صحابی کو بلا لیں یا عمر یا علی، کسی ولی کو بلا لیں فلاں فلاں، اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا دنیا میں گمراہ انسان کوئی ہو نہیں سکتا۔ قرآن کیا ہے؟ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دیتا۔ آگے سنے فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے بالکل بے خبر ہے۔ اس سے دو ٹوک بات ہو سکتی ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی دعاؤں سے، ان کے ناموں سے، ان کی پکاروں سے بے خبر، لا علم۔ آگے سنیے پھر قیامت کو کیا ہونے کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب حشر میں سارے اکٹھے ہوں گے نا، تو یہ جو قبروں میں تھے جن کو یہ لوگ پکارا کرتے تھے، وہ قبروں والے ان کے دشمن بنیں گے جو ان کو آوازیں دیا، دشمن ہوں گے۔ نبی بھی جن کو یہ پکارتے تھے وہ ان کے دشمن بنے گے، ولی بھی جن کو یہ پکارا کرتے تھے وہ ولی ان کے دشمن بنے۔ اللہ کو وہ کہیں گے وَقَالُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ منکر ہو جائیں گے کہ تم تو ہماری کبھی عبادت کرتے تھے۔ ایک جگہ فرمایا کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ہرگز نہیں، سن لو، وہ ان سب کی عبادت کا انکار کر جائیں گے کہ تم نے کبھی ہماری عبادت کی نہیں تھی، اور اللہ کے سامنے کہیں گے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، جو ان کو پکارتے تھے وہ قبروں والے قیامت کے دن ان کے مخالف بن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ سارے کے سارے گمراہ ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا ہمیں پکار۔ اس سے بڑی حقیقت کیا ہو سکتی؟ اللہ کہیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم، جو شرک کرنے والے وہ سارے سائڈ پر ہوتے ہیں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ رب العالمین جو پکارتے تھے ان کو اور جن کو پکارتے تھے وہاں آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے۔ کیسے کیا ہوگا؟ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جو پکارنے والے تھے پھر وہ بھی کہیں گے کاش لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ جانے کا موقع ملے، ہم بھی پھر ان کے دشمنی بنے گے۔ آج پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، مدد کے لیے بلاتے ہیں، امیدیں رکھتے ہیں، ان کے نام پہ نظر و نیاز اور چڑھاوے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی اس بندے پر جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور ذبح کر کے تقسیم کرتا ہے۔ اب نظر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے نام پر اس کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرنے کا ارادہ کرنا، کہ میں ایک دیگ اللہ کے راستے میں دوں، یا کوئی اور نظر مانے کہ میں فلاں کام اللہ کی عبادت کے طور پر اس کی رضا کے لیے کروں گا، اسے نظر کہتے ہیں۔ یہ عبادت ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ نظر نیاز یہ چڑھاوے صرف اللہ کے لیے جائز، یہ عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس کو کسی قبر کے لیے کرتا ہے، کسی قبر کی جگہ پر کرتا ہے، وہ حرام اور گناہ ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اتنا یاد رکھیں کہ جو کام اللہ نے صرف اپنے لیے کرنے کا حکم دیا، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے نہ صرف ضائع ہوں گے بلکہ وہ شرک ہوں گے اور وہی جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ نے ان کا جملہ کیسا نقل کیا، کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین،
کہ بے شک ہم تمہاری ساری عبادتوں سے بے خبر اور لا علم تھے، آج تمہارے کسی عمل کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ سبق اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دیا۔ پھر آگے کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ گواہ کافی ہے، اللہ کو پتا ہے کہ تم نے کیا کیا، اگر ہم نے کچھ کہا تو اس کا بھی اللہ کو پتا ہے۔ اب اللہ سے بڑھ کر تو کوئی شے کسی کو جاننے والا ہے ہی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی سنت کیا ہے؟ اندازہ کیجئے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ نصیحت فرمائی، یا فاطمہ، اے فاطمہ، سلینی من مالی ما شئت، دنیا میں میرے پاس جو دولت ہے اس میں سے جو لینا چاہو مانگ سکتی ہوں، آج پیسے سے میں تمہاری مدد کر سکتا، وَلَنْ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، لیکن یہ امید مت رکھنا کہ قیامت کے دن میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قیامت والے دن میں نے تمہارے عملوں کا حساب نہیں دینا، وہ تم نے خود دینا۔ اب ذرا سوچئے کہ دنیا میں جو انسان یہ تقیہ کیے بیٹھے ہیں، هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ وہ فلاں تو ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں اللہ سے بچا لیں گے، ان کا یہ عقیدہ کہاں گیا؟ کہ اللہ نے قرآن مجید میں مشرکوں کا، مکے کے کافروں کا عقیدہ نقل کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جن کو ہم پوچھتے ہیں، جن کو ہم پکارتے ہیں، کہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں بچا لیں گے۔ مسلمانوں کو سب سے پہلے جب تک اپنا عقیدہ اللہ کے بارے میں تصور اور خیال وہ درست نہیں ہوگا، اس کا کوئی عمل، اس کی کوئی عبادت اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے تو جانلیہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خیریت سے اور عافیت سے اور اپنی رحمت سے تندرست اور صحت یاب فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یہاں مسجد میں آج جمعے والے دن ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ مسجد میں کوئی 15 کے قریب کرسیاں درکار ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی مسجد کے لیے کرسیاں رکھوانا چاہے تو رکھوا سکتا ہے۔ میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ نمازیوں کے لیے اس کی ضرورت ہے، جو بھائی اس موقع سے اپنے لیے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ مسجد میں کرسیاں رکھوا سکتا ہے۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔